بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے۔ کسی کے احوال کے ٹو میں نہ رہو، نہ کسی کے احوال کی کوتکرید کرو، نہ کسی کے سودنے پر خریدنے کا اظہار کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور تم سب اللہ کے بندے اور ایک دوسرے کے بائی بائی بن کر رہو۔ کینہ نہ رکھیے، صلح و صفائی کر لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، مگر جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے کینہ اور دشمنی رکھتا ہو، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے، ان دونوں کو جو آپس میں عداوت و دشمنی رکھتے ہیں مہلت دو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لے۔ طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ حضرت خراش ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے کسی مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ صلح کرانے کی فضیلت اور فساد پلانے کی مذمت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کا درجہ اور ثواب نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز کے درجے اور ثواب سے زیادہ ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے درمیان صلح کرانا۔ اس کے بعد فرمایا، اور آپس میں فساد پلانا ایسی خصلت ہے جو دین کو مونڈنے والی اور برباد کرنے والی ہے۔ اس امت کی طرف یہود و نصارہ کی ایک بیماری سرک آئی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں یعنی یہود و انصاری کی بیماری حسد اور جلن سرک آئی اور بغض و عداوت مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔ جب کسی مومن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہے، لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھایا جاتا ہے تو دوسرے کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی جب کسی مومن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ جب ان دونوں میں سے ایک کو چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے چل دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔